السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں قاری محمد یونس قریشی آج کا آپ کا جو سبق ہے وہ سورہ احزاب کی آیات 28 تا 34 اس میں شامل ہیں۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ تلاوت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے کم از کم تین مرتبہ ایک آیہ مبارکہ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں ترجمہ یاد کرنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 تا 27 ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے احادیث مبارکہ کی طرف گئے اور اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ میں طہارت پڑھی ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 28 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دو، فرما دیجئے، لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، ان اگر، کنتن تم ہو، تردنا تم پسند کرتی ہو، تم چاہتی ہو، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت۔ یہاں تک آپ سنیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتہا، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو،
فتعالین تو آؤ، امتعکنہ میں تمہیں نفع دوں، میں تمہیں کچھ دوں، و اور اسرحکنہ تمہیں رخصت کر دوں، فتعالینا امتعکنہ واسرحکنہ تم آؤ میں تمہیں کچھ دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً رخصت کرنا، جمیلا اچھے طریقے سے، وَإِنْ اور اگر، تو یہ جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 28 پڑھی ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و آرائش، زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 29 کا، وَإِنْ اور اگر، كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ تم چاہتی ہو اللہ کو، وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول، و اور الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، اعد تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے، منکن تم میں سے، اجرا عظیما اجر عظیم۔ اب چھوٹی چھوٹی جملوں میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ تعالی اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو بے شک اللہ تعالی نے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پوری آیت نمبر 29 کا بامحاورہ ترجمہ، اور اگر تم اللہ تعالی اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر
یعنی جنت کی طلبگار ہو، تو تم میں جو نیکوکار یعنی نیکی کرنے والیاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ آیت نمبر 30 کا لفظی ترجمہ: یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی لائے یا مرتکب ہو، منکن، تم میں سے، بفاحشہ، ناشائستہ، نازیبا، مبینۃ، سری کھلی، یضاعف، بڑھایا جائے گا، لہا، اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، دو گنا، وکان، اور ہے، ذالک، یہ، علی، پر، اللہ، یسیرا، آسان۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی نازیبا حرکت کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ پوری آیت نمبر 30 کا باماورہ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی ناشائستہ الفاظ کہہ کر تکلیف دے، اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ تعالی کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ لفظی ترجمہ: ومن، اور جو، یقنت، فرمانبردار رہے،
من کننا تم میں سے للہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول وتعمل اور عمل کرے صالحا نیک نوتیہا ہم دیں گے اس کو اجرہا اس کا ثواب مرتین 2 گنا وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا لہا اس کے لیے رزقاں کریما عزت کی روزی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی تم میں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين ہم اس کو 2 گنا اجر دیں گے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 31 کا بامحاورہ ترجمہ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک کام کرے گی اس کو ہم 2 گنا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا لفظی ترجمہ یا نساء النبی اے پیغمبر کی بیویوں لستن تم نہیں ہو کا کی طرح کا احدن کسی ایک کی طرح من النساء عورتوں میں سے ان اگر اتقیتن تم پرہیزگاری کرو فلا تخضعن تو ملامت نہ کرو بالقول گفتگو میں بات میں فیطمع کہ لالچ کرے الذی وہ جو فی قلبہ اس کے دل میں مرض مرض بیماری وقلنا اور تم بات کرو قولاً بات معروفہ اچھی معقول یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تم پرہیزگاری کرو تو اپنی بات میں نرمی نہ کرو فیطمع الذی فی قلبہ مرض
تو لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم بات کرو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے۔ اس آیہ مبارکہ میں ازواج مطہرات اور پوری امت کی مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو اس میں بہت زیادہ دھیمی اور بہت زیادہ نرم اور میٹھی آواز میں بات نہ کرو، اور نہ ہی اتنی ترش اور کڑک لہجے میں بات کرو کہ کوئی برا منائے، بلکہ تم دستور کے مطابق بات کرو۔ آیت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لفظی ترجمہ: وقرن، اور ٹھہری رہو، رکی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن، اور تم بناؤ سنگار نہ کرو، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو، تبرج، بناؤ سنگار یا زیب و زینت، الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت، اولا، پہلے، وَأَقِمْنَا، اور تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وَآتِينَا، اور دیتی رہو، الزکاۃ، زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا، اور اطاعت کرو، اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، انما، اس کے سوا کچھ نہیں، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب، کہ دور فرما دے، عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم، اور تمہیں پاک صاف رکھے، تطہیرا، خوب پاک صاف۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ترجمہ: وقرن فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں میں رکی رہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانہ جاہلیت، پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ناپاکی دور کر دے، اہل البیت، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ آیت نمبر 33 کا باماورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔
اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں خوبصورتی کا اظہار کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے نبی، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ آیت نمبر 34۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ آیت نمبر 34 کا لفظی ترجمہ۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد رکھو، ما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی میں، بیوتکن، تمہارے گھروں، من سے، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت دانائی کی باتیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، لطیفاً باریک بین، خبیرہ باخبر۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم یاد کرو جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور دانائی کی باتوں میں سے۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 34 کا باماورا ترجمہ۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تمام لفظی معانی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور اپنی سکول کی کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ترجمہ اور ساتھ ہی پوری آیت کا باماورا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ قرآن پاک کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم عطا کر، اور اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔